بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کا ہیش ٹیگ، یہ آج کل کا ہیش ٹیگ نہیں ہے، یہ برسوں سے چل رہا ہے۔ شیعہ سنی، ہمیں اس چیز سے کیا مسئلہ کہ کوئی بندہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ ہمیں تو اس چیز سے مسئلہ ہونا چاہیے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مقصد سب سے عظیم ہونا چاہیے۔ آپ چاہے شیعہ ہیں یا سنی ہیں، آپ ایک جتنے مسلمان ہیں۔ ایک بندہ علی بن ابی طالب سے کے فلسفے سے اللہ کو حاصل کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے سے، تو ہمیں کیا مسئلہ؟ ہم ان کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کریں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ مسلمان ان تمام مغالطوں سے مبرہ ہو جائیں، ان تمام چیزوں سے باہر نکل جائیں، ان کے لیے بھائی چارے کا سما بن جائے، اور یہ مسئلے آپ کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہ ہوں، اور آپ کے سامنے یہ چیز نہ تفرقہ کرے کہ یہ بندہ کالی پگڑی والا ہے، سفید پگڑی والا ہے، سبز پگڑی والا ہے، سرخ پگڑی والا ہے۔ اور جب ہم اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ ابلیس، جو مسلمانوں کا حقیقی سب سے بڑا دشمن ہے، اگر ہم اس سے لڑنے کے لیے تیاری کریں گے، تو ہم سوچیں گے کہ ہم اس شیطان سے لڑنے کے لیے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے لڑنے کے لیے ہم جو تعلیمات ہوں گی، ایک بریلوی کی، دیوبندی کی، شیعہ سنی، ان سب کی تعلیمات ہمیں اتنی کام آئیں گی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک مغالطے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس مغالطے سے باہر آ جائیں، اور اگر ہم لڑائی کریں گے اپنے سامنے چیز سے، جیسے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے سامنے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ شیعہ سنی کا خون بہائے گا، سنی شیعہ کا خون بہائے گا، دیوبندی بریلوی کے گلے پڑے گا، اور جو بریلوی ہے وہ دیوبندی کے گلے پڑے گا۔ ہم لوگ ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو اپنے رہبر سمجھتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں، تو ہم نے اپنی نفسیات کو شیطان کے اس غلیظ لاہ عمل تک پہنچا دیا ہے کہ جس سے ابھی ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ جب تک ہم اس سے باہر نہ آئیں گے، نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں، نہ اور ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس فلسفے تک پہنچا دیا ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جس میں تو غیر مسلم نہ ہوں گے کہ اس سے لڑو، وہ آرتھوڈوکس ہے، اور جو بھی سبھی میں فرقے ہیں، وہ اس طرح نہیں لڑ رہے جس طرح کہ آج ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے دو فرقے ہونے چاہیے، حق کا اور باطل کا، ظالم کا اور مظلوم کا، سیلف لیس کا اور سیلفش کا۔ اور اگر ہم سیلف لیس کے فرقے میں آ رہے ہیں، اگر ہم حق کے فرقے میں آ رہے ہیں، تو ہم سچے ہیں، ہم لوگ ایک سچی راہ پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو شیعہ سنی کے فرقے میں رکھیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے چاہے جتنے بڑے حج کیے ہوں، جتنے بڑے عمرے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، نفل ادا کیے ہوں، اور اگر ہمارا مقصد عظیم نہیں ہے، اور ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا مقصد ایک لالچ پہ آ کے ختم ہو رہا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اپنے اللہ کے تابع نہیں آ رہے، تو ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ تو ہم تو ایک کینکر اس معاشرے کے لیے ہیں، اس معاشرے کے لیے جس کو تخلیق کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آئے، اور اس دنیا کا نظام ہمیں ایک قرآن کی صورت میں دے دیا، تاکہ جو امت ہے وہ ان فرقوں میں نہ پڑے۔ اور ہم کام کوئی نہیں کر رہے ہیں، اور ہم صرف ہمارا یہ کام ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اور جو چیزیں ہم پریکٹس کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے، مسلمان سے بالا تر ہو کے ہم سوچ نہیں رہے۔ اور کچھ لوگ سوچیں گے شاید جو ان قادیانیوں کی نہیں بات کرے گا، ان کا تو مسئلہ ہی کلیدہ ہے، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ جو لوگ حق راہ پہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو پگڑیوں کی بنا پہ جج کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
جب تک ہم لوگ اس شیعہ اور سنی کی ریچوں سے باہر نہیں آئیں گے اور حق بات کو نہیں سمجھیں گے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور ہمارا صرف جو مقصد ہونا چاہیے وہ اسلام اور مسلمان ہونا چاہیے۔ اور ہم سے اچھے تو پھر یہ کرسچن ہی ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی اچھی طرح مدد کرتے ہیں۔ اگر ان کے ایکسیڈنٹ ہو جائیں تو وہ تو اپنی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ تو نہ رنگ کو دیکھتے ہیں نہ نسل کو دیکھتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ہم سے اللہ ہے، ان کا فلسفہ اللہ ہے، ان کے فلسفے کو چھوڑیں، ان کا فلسفہ باطل پہ ہوگا، لیکن ہم مسلمان کا فلسفہ ہونا چاہیے وہ حق کا فلسفہ ہونا چاہیے، وہ اسلام کا فلسفہ ہونا چاہیے، اور ایک ہیش ٹیگ ہونا چاہیے مسلمان۔ اور وہ لوگ جو عیسائی کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تو اسلام کے بغیر فطرہ کو پریکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ تو حق کی چیز ہے، وہ تو مدد کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ اسلام کے بغیر فطرہ کو اسلام ہونے کے ساتھ فطرہ کو پریکٹس ہی نہیں کر رہے۔ ان کا فلسفہ ان کے پاس، ان کی باتیں سچی ہوں گی، لیکن اسلام کا فلسفہ ایک ہی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ حق کا فلسفہ ہے، وہ واحد کا فلسفہ ہے، کیونکہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے، ہمارے لیے قرآن جو ایک کتاب ہے وہ بھی ایک ہے۔ اور آج کل ہم لوگ تبلیغی مشن کر رہے ہیں۔ اگر ہم تبلیغی مشن کے بجائے حفاظتی مشن کریں تو لوگ دنیا کے لوگوں کو کہیں کہاں پہ مصیبت ہے، ہم آ رہے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے صحابہ نے پریکٹس کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راتوں کو نہیں نکلتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ اور آج کل ہم اس گھٹیا پن کی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم شیعہ سنی سے باہر نہیں آ رہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے آپ کو اللہ تک نہیں پہنچا رہے۔ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ یہ شیعہ کا سجدہ ہے، یہ سنی کا سجدہ ہے، مسلمان کا سجدہ ہونا چاہیے۔ کرسچن کی نفسیات جو بھی ہوں، انہوں نے جو بھی پریکٹس کیا ہو، جو بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ سے سمجھا، جو بھی انہوں نے بائبل سے سمجھا، ان کی باتوں تک، کیا ہم لوگ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ جو ہماری قرآن ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان میں کچھ کمی ہے؟ اور ہم نے اپنے آپ کو ایک فرقوں میں ڈال لیا ہے۔ جب تک ہم ان فرقوں میں ڈلے رہیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، حق و باطل کا خطبہ، اپنے آپ کو رنگ و نسل سے پاک کرنے کا خطبہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ نہ کسی عربی کو اجمی پہ، نہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی کو انہوں نے نسل کو ختم کرنے کا کہہ دیا، انہوں نے رنگ و نسل کو ختم کرنے کا کہہ دیا۔ اور آج ہم لوگ اس شیعہ سنی کے مغالطے سے باہر نہ آئے تو ہم لوگ فارغ ہیں، ہم اس دنیا میں بھی فارغ ہیں اور ہم آخرت میں بھی فارغ ہیں۔ اور آپ کا ایک فلسفہ ہونا چاہیے، وہ اسلام ہے اور وہ مسلمان ہے۔ والسلام۔